السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، میں کافی عرصے بعد آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوا ہوں اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے۔ تو آج کچھ وقت ملا تو میں نے کہا چلے میں کسی موضوع پہ وہ بات کرتا ہوں۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یہ نفس جو ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، تو نفس کو ختم کیا جا سکتا ہے، نفس کو فنا کیا جا سکتا ہے، یہ وہ اس طرح کا وہ سوال کر رہے تھے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نفس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ نفس تو کسی چیز کی حقیقت کو کہتے ہیں، تو آپ اس چیز کی حقیقت کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کسی بھی چیز کی حقیقت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، وہ برقرار رہتی ہے۔ تو نفس کے ساتھ تزکیہ کیا جا سکتا ہے، ترک نفس نہیں کیا جا سکتا۔ تزکیہ اور چیز ہے اور ترک نفس اور چیز ہے۔ آپ نفس کی مخالفت کر سکتے ہیں، اس نفس کو موت نہیں آپ دے سکتے، ختم نہیں اس کو کر سکتے، اس نفس کو آپ منتقل کر سکتے ہیں، اس کی خصلتوں کو بدل سکتے ہیں۔ نفس کو جو سرکش ہے، نفس جو اللہ کی عبادت سے بھاگتا ہے اور اللہ کی عبادت کو ناپسند کرتا ہے، نیکیوں کو ناپسند کرتا ہے اور گناہوں میں دلچسپی لیتا ہے، گناہوں کو محبوب سمجھتا ہے، تو آپ جو ہے وہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کر کے، کثرت سے استغفار کر کے، درود شریف پڑھ کے اللہ کی طرف آپ کا رجوع ہے، جو ہے وہ شوق ہے اس کی عبادت کا، روحانیت کا، تصوف کا، تو آپ اپنے نفس میں یہ چیزیں جو ہیں، جو گناہوں سے بیزار ہے، اس کو نیکیوں کا شوق ڈال سکتے ہیں، اس کو بدل سکتے ہیں، اس سرکش نفس کو اطاعت پہ لے کے آ سکتے ہیں، کسی ایک نقطے پہ لے کے آ سکتے ہیں، محبت کی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ ترک نفس نہیں ہو سکتا، تزکیہ نفس ہو سکتا ہے۔ نفس کو نکیل ڈالی جا سکتی ہے، رسی ڈالی جا سکتی ہے، پٹا ڈال کے، جس طرح کسی بگڑے ہوئے حیوان کو پٹا ڈال کے، تو اس کو ان بگڑی ہوئی عادتوں سے نکال کر اس کو فرما بردار کرتے ہیں آپ اطاعت کے لیے۔ تو اسی طرح نفس کو آپ جو وہ سرکش ہے، گناہوں سے محبت کرتا ہے، گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے، گناہوں کے ذرائع ڈھونڈتا ہے اور نیکیوں سے بھاگتا ہے، اس کو آپ کم کھانے سے، کم بولنے سے، کم سونے سے، شب بیداری سے ان چیزوں کی طرف مائل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں، ان چیزوں سے نفس کی جو شہوتیں ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، لاغر ہوتا ہے، اور روح جو ہے وہ طاقت پکڑتی ہے۔ استغفار کی کثرت سے، درود شریف کی کثرت سے جو ہے وہ آپ کے باطن میں جو ہے ایک نور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک نوری وجود پیدا ہوتا ہے۔ تو تزکیہ نفس کیا جا سکتا ہے، ترک نفس نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ اس چکر میں بیٹھے ہیں کہ ترک نفس ہو سکتا ہے کہ نہیں، ترک نفس نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا، مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک دفعہ ایک چور تھا، تو اس نے کسی کا مال لوٹ لیا۔ اب وہ جس کا مال لوٹا تھا وہ سارا دن اس کو تلاش کرتا رہتا، اس چور کو ڈھونڈتا رہتا، لیکن وہ چور اس کو نہ ملتا۔ تو جس کا وہ مال لوٹا گیا تھا، اس آدمی نے ہر کوشش کی، ہر ممکن کوشش، جہاں بھی اس کو کوئی اس کے اختیار میں تھا، اس نے اس کو بڑا ڈھونڈا، بڑا تلاش کیا، پولیس میں بھی رپورٹ درج کی، لیکن کوئی اس کی داد رسی نہ ہو سکی، نہ وہ چور اس کو مل سکا، نہ اس کا مال مل سکا۔ بالآخر وہ شخص تھک ہار کے تو اپنے شہر کے قبرستان میں جا بیٹھا۔ لوگوں نے پوچھا، اس قبرستان میں کافی دنوں سے بیٹھے ہوئے ہو، یہاں کیوں آ کے ڈیرا لگا لیا؟ تو اس شخص نے بولا کہ بالآخر وہ چور جو ہے آئے گا تو اسی قبرستان میں ہی، یہیں اس کو تلاش کرنے بیٹھ گیا ہوں کہ اگر وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا، مل نہیں رہا، تلاش کے باوجود وہ مجھے مل نہیں رہا، لیکن اس کی منزل تو یہی ہوگی، آئے گا تو یہی پلٹ کے۔
تو اس لیے کچھ لوگ ایسے ہیں، دیکھیں کبھی بھی اس شخص کے بارے میں، جس شخص کے بارے میں آپ اپنی عاقبت نہیں مانگتے، اس شخص جیسی اپنی عاقبت نہیں چاہتے کہ میری عاقبت اس شخص جیسی ہو، تو کبھی بھی اس بندے سے عشق مت کریں، اس بندے سے محبت مت کریں جس کی عاقبت کو آپ پسند نہیں کرتے۔ اور اگر کسی شخص کو آپ پسند کرتے ہیں اور اس سے وصل چاہتے ہیں، تو پھر اپنی عاقبت بھی اچھی رب سے مانگیں اور اس شخص کی بھی عاقبت رب سے اچھی مانگیں۔ وہ عاقبت کا ایک ہو جانا آپ کو وصل تک لے جائے گا۔ جو کسی نے سوال کیا تھا، کسی بہن نے، تو اس لیے میں ان کو یہ جواب ان کا میں نے دیا ہے اس ویڈیو میں۔ انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا تھا کہ میں کسی شخص کو بول نہیں پا رہی، میں اس کو دیکھا بھی نہیں، اس سے بات بھی نہیں ہوئی، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ ویڈیو میں جواب دوں گا آپ کی بات کا، شاید کسی اور کو بھی اس چیز کی کوئی سوال کی جو ہے وہ جواب کا متلاشی ہو، تو چلو میں ویڈیو میں بیان کر دوں گا یہ چیز، تاکہ اس کو بھی اس کا مسئلہ مل جائے۔ تو جس شخص سے آپ عشق کرتے ہیں یا جس شخص کی عاقبت کو آپ پسند کرتے ہیں، تو اس شخص سے عشق کیجیے جس کی عاقبت آپ کو پسند ہے، اور جس شخص کی عاقبت آپ کو پسند نہیں ہے، جس کا انجام آپ کو پسند نہیں ہے، تو وہاں آپ اپنے آپ کو کیوں اس کی عاقبت میں گھسیٹ رہے ہیں؟ تو اس کا بہترین فارمولہ یہی ہے کہ اگر کسی شخص سے آپ کو عشق ہے، محبت ہے، یہ تو ساری محبتیں جو ہیں یہ تو ساری مجازی ہیں، ویسے اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایسے کچھ لوگ ہیں، شاید کسی کو کوئی رہنمائی مل جائے، مگر نہ میرا ٹاپک تو عشق حقیقی ہے، عشق مجازی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ شخص جو آپ کو محبوب ہے، تو اس کی عاقبت اچھی ہونے کی دعا رب سے مانگیں کہ اے رب اس کی عاقبت اچھی کر دے اور میری بھی عاقبت اچھی کر دے۔ جب آپ دونوں کی عاقبت اچھی ہو جائے گی، آپ دونوں کا انجام اچھا ہو جائے گا، تو آپ لوگوں کی منزل، آپ کا جو عافیت ہے، آپ کی آخرت جو ہے وہ ایک ہو جائے گی، وہاں جا کے وصل کی صورت ہے۔ اس لیے میں نے اس چور کی مثال دی کہ اس چور نے جو سامان لوٹا، پھر وہ لوٹنے والا شخص اس کو تلاش کر رہا ہے، لیکن وہ چور اس کو مل نہیں رہا، تو وہ تھک ہار کے قبرستان میں بیٹھ گیا، تو کہنے لگا بالآخر آئے گا تو اسی قبرستان میں۔ تو اس لیے میں یہ جواب دینے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہیں، اور میرے ادھر چینل پہ بھی ایسے لوگ ضرور ہوں گے، ہر جگہ ہوتے ہیں، کہ وہ صرف اور صرف نیکی کی باتیں سننے کو مرغوب رکھتے ہیں، صرف علم کی حد تک، جبکہ یہ تصوف علم نہیں ہے۔ میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ عمل ہے، اور علم اور عمل کے درمیانی فاصلے کو جب تک آپ کم نہیں کریں گے، آپ اہل تصوف میں سے نہیں ہو سکتے، آپ اہل طریقت نہیں ہو سکتے، آپ صاحب عرفان نہیں ہو سکتے، صاحب عمل نہیں ہو سکتے، آپ صاحب معلومات تو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ صاحب عمل کے درجے پہ نہیں ہوں گے۔ خود کو اہل تصوف مت کہیں، خود کو اہل روحانیت مت کہیں۔ یہ اہل تصوف اور اہل روحانیت جو لوگ ہیں، وہ جو طبقہ ہے وہ عمل والا طبقہ ہے، وہ گفتگو والا یا بیان کرنے والا طبقہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کی ایسی صورتحال ہے کہ مولوی آتے ہیں اور لوگوں کو واعظ کر کے، باتیں کر کے، تقریریں کر کے تو سنا کے چلے جاتے ہیں، اور صبح اٹھ کے سارے لوگ کہتے ہیں جی رات مزہ آ گیا جی، مولوی صاحب نے بڑی باتیں سنائی ہیں، تو وہ لوگ صرف باتیں سننے والے ہی ہوتے ہیں، عمل والے نہیں ہوتے وہ لوگ۔ تو ادھر مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنے خیالات میں وہ جو ہے وہ خود ساختہ ہی وہ کہہ دیتے ہیں ہم نے رات عمل بھی بڑا کیا جی، خیالوں میں ہم نے بڑی خدمت کی، خیالوں میں ہم نے بڑی جو ہے وہ نیکیاں بھی کی، اور یہ کیا وہ کیا۔ ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے پوری زندگی آپ ایسی تقریریں سنتے رہیں یا میری ویڈیو سنتے رہیں، اگر آپ کی زندگی میں وہ عمل نہیں ہے تو اسے سننے کا، میری ویڈیو سننے کا بھی صرف اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو اس لیے عمل کو اختیار کیجیے،
ज़बानी कलामी जमा खर्च को मत अख्तियार कीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी सिर्फ मालूमात के पीछे भाग के। तो तसव्वुफ मालूमात नहीं है, ये अमल की राह है। तो इल्म और अमल के दरमियानी फासले को कम कर दें। जब ये दोनों चीज़ें किसी एक नुक्ते पे आ जाएंगी तो आप अहले तसव्वुफ हो जाएंगे, आप साहबे हाल हो जाएंगे, साहबे तरीक़त हो जाएंगे, साहबे अमल हो जाएंगे, साहबे शरीयत हो जाएंगे, साहबे हकीकत हो जाएंगे, साहबे मार्फत हो जाएंगे। अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं साहबे शरीयत भी हूँ, साहबे तरीक़त भी हूँ और साहबे हकीकत भी बनना चाहता हूँ, साहबे मार्फत भी, तो इल्म और अमल के दरमियानी फासले को कम करना पड़ेगा, मगर ना ज़बानी जमा खर्च से आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो ऐसा ही है जैसे आप नींद में बैठे हैं या अपने तसव्वुर में आंखें बंद करके और उसी तसव्वुर में किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं, तो ना तो आपने कोई अमल किया, ना दीवार को धक्का दिया, ना किसी दीवार को थामा आपने। तो ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए अमल की राह को इख्तियार कीजिए। मैंने जो वो अपने एक प्रोग्राम का ज़िक्र किया था लोगों की खिदमत का, तो उस मामले में भी जो है वो कुछ लोगों ने तो रब्ता किया, लेकिन वो बराए नाम चंद लोग थे। अक्सर लोगों ने वहाँ पे कमेंट ही नहीं किया उस वीडियो पे। आप अंदाज़ा करें कि जहाँ पे इल्म और अमल का फासला कम होने की बात आई कि अमली तौर पे दाखिल हों, तो वहाँ पे किसी बंदे ने रब्ता नहीं किया। और मुझे एक दोस्त ने इंडिया से कॉल की, उन्होंने कहा जी ये आपने जो ये बात आगे रखी है, अब आपके सब्सक्राइबर भी भाग जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, छोड़ जाएंगे। तो मैंने कहा यार मुझे कौन सी परवाह है, कोई भी सुनने वाला ना हो, मुझे फिर भी कोई परवाह नहीं है। जिसने सुनना होगा सुनेगा, जिसने नहीं सुनना होगा फिर भी कोई मसला नहीं है मुझे, क्योंकि मेरी ये गुफ्तगू हर आदमी के मुतल्लिक़ नहीं है, क्योंकि ये रास्ता हर आदमी के मुतल्लिक़ नहीं है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, आपके पास इतनी तवील ज़िंदगी नहीं है, आपकी ज़िंदगी के इतने साल नहीं है जितनी ख्वाहिशों की तादाद आपके पास है, उतने बरस आपके पास नहीं। तो कोशिश कीजिए कि अमल को इख्तियार करें और अपनी ज़िंदगी को किसी रंग में बदलने की कोशिश कीजिए, वगरना इस ज़िंदगी का जो बेमकसद और किसी ऐसे काम के बारे में जो है वो सोचे बगैर या अमल किए बगैर जो है वो गुज़र रही है, तो ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। अमल के रास्ते को इख्तियार कीजिए, क्योंकि जितने भी मुकर्रबीन गुज़रे हैं उन्होंने अमल ही के रास्ते को इख्तियार किया है। अल्लाह आप सबको अमल की तौफीक दे और मुझ मस्कीन को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।